تو حضرات گرامی انتہائی اہم چیز ہے یہ علم. ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ علم حاصل کرے. یہی ترقی کا ذریعہ ہے. جتنے ممالک آج ترقی یافتہ ہیں آپ دیکھیں گے تعلیمی شرح وہاں کی بہت زیادہ ہے، اور جو بھی ممالک ترقی نہیں کر پا رہے ہیں یا ترقی میں پیچھے ہیں وہاں تعلیم کی جو در ہے، جو شرح ہے، وہ بہت پیچھے ہے. اور بہت دور نہ جائیے، آپ خود اپنے ملک کے بہت سے صوبوں کا جائزہ لیجئے. بہت سے صوبے آپ کو ایسے ملیں گے، خاص طور سے ساؤتھ انڈیا کے بہت سے صوبے ایسے ملیں گے جہاں بڑی ترقی ہے، بہت کامیاب اور خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں. ہمارا مشاہدہ ہے وہاں کے لوگوں کا، اس لیے کہ تقریباً وہاں تعلیم کی شرح بہت ہے. اور ایسے صوبے بھی آپ کو ملیں گے شمالی ہند کے بعض صوبے جہاں تعلیم کی شرح بہت کم ہے. حضرات گرامی، ہمارا قرآن جس نے ہمیں سب سے پہلا لفظ جو دیا ہے وہ لفظ کسی اور چیز سے متعلق نہیں ہے، اس لفظ کا تعلق پڑھنے اور پڑھانے سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہے. اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعہ آپ پر پہلی وحی بھیجی ہے. 5 آیتیں قرآن مجید کی اتری ہیں. اگر آپ غور کریں گے تو ان 5 آیتوں میں 6 مرتبہ پڑھنے کا حکم ہے. 6 مرتبہ پڑھنے پڑھانے سے متعلق چیزیں 6 بار ذکر کی گئی ہیں. 2 بار اقرا ہے، 2 بار علمہ ہے، 1 بار لم یعلم ہے اور قلم ہے. یہ 6 چیزیں قرآن مجید کی پہلی 5 آیتوں میں پڑھنے پڑھانے سے متعلق چیزیں 6 مرتبہ ذکر کی گئی. درسگاہ اسلامیہ اکرہرہ دوریا کے تمام ذمہ داران و اراکین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. خاص طور سے برادر گرامی قدر جناب احتشام انور حفظہ اللہ، مولانا اختر صاحب ریاضی حفظہ اللہ، جن کے توسط سے یہاں رسائی ہوئی. تھوڑی دیر آپ حضرات کے سامنے میں تربیت اولاد کیا، یہ چونکہ کوئی عوامی مجلس تو ہے نہیں، طلبہ و طالبات کا تعلیمی مظاہرہ ہے جو آپ حضرات کے سامنے آج تیسرا دن ہے پیش ہو رہا ہے. اور بڑی خوشی کی بات ہے، مجھے بتایا گیا کہ زیادہ سے زیادہ 10-12 دن ان بچوں کو تیاری کے لیے ملے ہیں. 10-12 دن کی تیاری میں کتنے سلیقے اور منظم اور بہتر انداز میں اپنی تقریریں، نظمیں، تلاوت اور دیگر پروگراموں کو پیش کر دینا یہ بتاتا ہے کہ ہمارے بچوں میں بڑا حوصلہ ہے، بڑی ہمت ہے، بڑی صلاحیتیں ہیں. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کی ہمت افزائی کی جائے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے. یہ بچے اگر 10 دن میں اس طرح کا پروگرام پیش کر سکتے ہیں تو اگر انہیں موقع ملے تو اس سے بہترین کارنامہ اور اس سے بہترین پروگرام آپ کے سامنے پیش کریں گے. اور بڑی ناشکری ہوگی اس موقع پر اگر اس درسگاہ کے اساتذہ اور معلمات کا شکریہ ادا نہ کیا جائے. حضرات گرامی، 10-12 دن میں اس طرح تیاری کرا دینا، موضوعات کا انتخاب اور بچوں کو اس لائق بنا دینا، بچیوں کو اس لائق بنا دینا کہ وہ 2-3 گاؤں کے لوگوں کے سامنے، مرد و خواتین کے سامنے اپنی بات رکھ سکیں، یہ واقعی اپنے آپ میں کمال کی بات ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس ادارے کے تمام اساتذہ کرام کو. اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے اور آپ کو اسی طرح مخلص بن کر کے اس ادارے کی خدمت کرنے کی توفیق بخشے اور آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے. دنیا اور آخرت میں آپ کو اس کا صلہ اور فضل عطا فرمائے. حضرات گرامی، تعلیم
یہ انتہائی اہم اور ضروری چیز ہے۔ بلا علم کے کوئی بھی کام کیا ہی نہیں جا سکتا۔ کوئی کام، چاہے وہ کام دنیا کا ہو یا وہ کام دین کا ہو، اگر علم نہیں ہے، شکشا نہیں ہے، تو یہ جان لیجئے کہ وہ کام کیا ہی نہیں جا سکتا۔ مثال کے طور پر اگر ہم میں سے کسی شخص کو یہاں سے اٹوا یا ڈمریا گنج جانا ہو، ظاہر سی بات ہے اس جانے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ راستے کا علم حاصل کرے، کس طرح جانا ہے، کس طرف جانا ہے، کس گاڑی سے جانا ہے۔ اگر اس شخص کو اس بات کا علم نہیں ہے تو وہ اپنی منزل تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور یہی نہیں، دنیا اور دین کا کوئی بھی کام بلا علم کے اگر کیا بھی جائے تو وہ کام صحیح ہو ہی نہیں سکتا، اس کام میں کامیابی مل ہی نہیں سکتی ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی شخص اگر نماز پڑھنا چاہتا ہے، مثال کے طور پر اسے کوئی خوشی پہنچی اور وہ سوچ رہا ہے کہ لاؤ 2 رکعت نماز ادا کر لیں، لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ رکوع کب کرنا ہے، قیام کب کرنا ہے، تلاوت کب کرنی ہے، سجدہ کب کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کی اس عبادت کو انجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس علم ہو۔ اگر علم نہیں ہے تو آپ رکوع کی جگہ سجدہ، سجدے کی جگہ رکوع کر دیں گے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ کھیتی کسانی سے جڑے ہوئے ہیں، اگر انہیں کسانی کا علم نہ ہو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کے کھیت میں پیداوار اچھی ہو۔ کب اس کی جوتائی کرنی ہے، کب اس میں کھاد ڈالنا ہے، کب اس کو سینچنا ہے، ان تمام چیزوں کا علم اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کی فصل اچھی ہوگی، پیداوار بہتر ہوگی۔ اور اگر آپ کے پاس اس چیز کا علم نہیں ہے تو چاہے جتنی بھرتی لگا دیں، چاہے جتنا پیسہ خرچ کر دیں، چاہے جتنی محنت صرف کر دیں، آپ کی وہ فصل اچھی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو حضرات گرامی، بلا علم کے دنیا کا یا دین کا کوئی بھی کام سلیقے سے، اچھے سے اور بہتر انداز میں نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ضروری ہے ہم تمام لوگوں کے لیے کہ ہم علم حاصل کریں، چاہے وہ علم دین کا ہو، چاہے وہ علم دنیا کا ہو، دونوں طرح کے علم کو حاصل کرنے کی ہماری شریعت نے ترغیب دلائی۔ قرآن مجید پڑھیں گے، احادیث نبویہ کو پڑھیں گے، بے شمار آیتیں اور حدیثیں علم کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔ حضرات گرامی، کوئی بھی انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہ بہتر مرد بن ہی نہیں سکتا اگر اس کے پاس علم نہ ہو، وہ بہتر عورت بن ہی نہیں سکتی ہے اگر اس کے پاس علم نہ ہو۔ ایک آدمی بہتر باپ اسی وقت بن سکتا ہے جب اس کے پاس علم ہو اور اسے یہ معلوم ہو کہ ایک باپ کی ذمہ داری کیا ہے، بچوں کے تئیں اس کے حقوق کیا ہے۔ اگر اسے یہ معلوم ہے تو ظاہر سی بات ہے کوئی ایک اچھا باپ ہوگا۔ کوئی بھی شخص ایک اچھا بھائی، ایک اچھا شوہر بن ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ اس کے پاس علم نہ ہو۔ کوئی عورت اچھی ماں، اچھی بہن، اچھی بیوی اور اچھی بیٹی بن ہی نہیں سکتی ہے اگر اس کے پاس علم نہ ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں، علم کی اہمیت کو سمجھیں۔ قرآن مجید میں جو آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چیز کی زیادتی کا سوال کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑی پریشانی سے گزر رہی تھی۔ آپ کے پاس کبھی کھانے کے لیے رہتا، کبھی نہیں رہتا۔ حدیث رسول ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار 2 دن جو کی روٹی نہیں کھائی۔ بڑی پریشانی سے ان کی زندگی گزر رہی تھی۔
मगर अल्लाह ताला ने कभी ये हुक्म नहीं दिया कि ऐ नबी आप अल्लाह ताला से माल मांगिए। माल की जरूरत है, भूख और प्यास से निढाल है, परेशान कुल जिंदगी गुजर रही है। मेहमान आता है, एक आदमी को भेजते हैं कि जाकर के मेरे घर का जायजा लो और पूछो कुछ खिलाने के लिए है कि नहीं है। आपके 9 घरों का चक्कर लगाया जाता है और ज़ियाफत के लिए सामान नहीं मिल पाता। खजूर और पानी के अलावा आपके घर में कुछ नहीं है। इतनी कुर्सी की हालत है, मगर उसके बावजूद अल्लाह ताला ने कभी ये नहीं कहा कि अल्लाह ताला से माल ज्यादा मांगो। और इल्म का हाल ये है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने हद से ज्यादा इल्म आपको अता फरमाया है। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सही बुखारी की रिवायत है, 3 सहाबे किराम आए थे कुछ सवाल करने। जब वो जाने लगे, मशहूर किस्सा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुला करके उनसे कहा था, सुनो मैं तुम सबसे ज्यादा अल्लाह को जानने वाला और सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूं। ये हदीस बता रही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हद से ज्यादा इल्म रखने वाले थे, लेकिन उसके बावजूद माल नहीं है, लेकिन उसमें इजाफे के सवाल का हुक्म अल्लाह ने नहीं दिया। इल्म बहुत ज्यादा है, मगर उसके बावजूद अल्लाह ताला कह रहा है, वकुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ नबी आप कहिए ऐ अल्लाह मुझे इल्म ज्यादा अता फरमा, इल्म में इजाफा फरमा दे, मुझे मजीद इल्म अता फरमा, ज़्यादती इल्म अता फरमा। ये दलील है इस बात की कि इल्म इंतहाई अहम और इंतहाई जरूरी चीज है। कुरान में से बहुत सारे लोग पढ़ते रहते हैं, पढ़ना भी चाहिए। कुरान मजीद पढ़ने वाला आदमी जानता है ये इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन से जुड़ी हुई चीज है। कुरान आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि अल्लाह ताला का एक नाम है आलिम, एक नाम है अलीम। अल्लाह ताला की एक सिफत अल्लाहुल गुयूब, बहुत जानने वाला। अल्लाह आलिम है यानी इल्म वाला, अलीम है, अल्लाह बहुत इल्म वाला है। अल्लाह ताला सीने के राज और भेद को जानने वाला है। तो ये इल्म इतनी अहम चीज है कि अल्लाह से जुड़ी हुई है। एक हदीस में आपको जिक्र करूं, इल्म की एक फजीलत का एक नाहिया एक बात तफसीर की किताबों में मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है। बुलुगुल मराम में जितने लोग यहाँ मेरे ख्याल से 4वीं जमात तक की तालीम हो रही है, तलबा 3री जमात में बुलुगुल मराम पढ़ते हैं, उसमें बुलुगुल मराम के पहले ही बाब में किताब तहारा बाबुल मियाह में हदीस गुजरी है कि इदा वलगल कल्बु फी इनाए अहदिकुम फलयग़सिलहु 7 मर्रात, जब तुम में से किसी शख्स के बर्तन में कुत्ता मुंह डाल दे, कुत्ता है जिसको सिखाया नहीं गया, सिखाया नहीं गया है, जिसे ट्रेनिंग नहीं दी गई है, ट्रेन कुत्ता नहीं है, अगर वो कुत्ता आकर के किसी के बर्तन में मुंह डाल देता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म ये है कि उस बर्तन को 7 मरतबा धुला जाए। फलयग़सिलहु 7 मर्रात, 7 मरतबा उसे धुलो, और उसमें जो साइल चीज है, पानी है, दाल है, दूध है, जो भी है, उस सब को उधेल दो, बहा दो, और 1 मरतबा कम से कम उसको मिट्टी से धुलो। देखिए, अगर कुत्ता किसी बर्तन में मुंह डाल दिया है, उस बर्तन को 7 मरतबा धुलना है, ये कुत्ते की नजासत। वही कुत्ता अगर आपने उसे पढ़ा दिया, उसे सिखा दिया, वो आपके कहने से जा रहा है, आपके कहने से आ रहा है, वो आप कहते हैं शिकार करने के लिए तो चला जाता है, आप उसे रोक देते हैं तो रुक जाता है। उसी कुत्ते को अगर आपने पढ़ा दिया, सिखा दिया, वो कल्बे मुअल्लम हो गया, तो अगर वो शिकार मार के लाया है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह करके आपने छोड़ा और वो मार करके लाया, शिकार मर भी गया है, खून निकल आया है, तो उस शिकार का खाना आपके लिए जायज है। आप अंदाजा लगाइए, एक कुत्ता जो सिखाया हुआ नहीं है, अगर वो कुत्ता आपके बर्तन में मुंह डाल दे तो उसको 7 मरतबा धुलना है। और अगर उसी कुत्ते को तालीम दे दी जाए, उसी कुत्ते को इल्म दे
دیا جائے، سکھا دیا جائے، اسے ٹرین کر دیا جائے تو اس کتے کا جھوٹا پاک ہو گیا، وہ شکار کر کے لائے تو اس کا شکار حلال۔ یہ علم کی اہمیت ہے۔ اگر اس علم سے ایک کتا جڑ جائے تو اس کا یہ مقام ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے کلب معلم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو حضرات گرامی، انتہائی اہم چیز ہے یہ علم۔ ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ علم حاصل کرے، یہی ترقی کا ذریعہ ہے۔ جتنے ممالک آج ترقی یافتہ ہیں، آپ دیکھیں گے تعلیمی شرح وہاں کی بہت زیادہ ہے، اور جو بھی ممالک ترقی نہیں کر پا رہے ہیں یا ترقی میں پیچھے ہیں، وہاں تعلیم کی جو در ہے، جو شرح ہے، وہ بہت پیچھے ہے۔ اور بہت دور نہ جائیے، آپ خود اپنے ملک کے بہت سے صوبوں کا جائزہ لیجئے۔ بہت سے صوبے آپ کو ایسے ملیں گے، خاص طور سے ساؤتھ انڈیا کے بہت سے صوبے ایسے ملیں گے جہاں بڑی ترقی ہے، بہت کامیاب اور خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا مشاہدہ ہے وہاں کے لوگوں کا، اس لیے کہ تقریباً وہاں تعلیم کی شرح بہت ہے۔ اور ایسے صوبے بھی آپ کو ملیں گے شمالی ہند کے بعض صوبے جہاں تعلیم کی شرح بہت کم ہے۔ حضرات گرامی، ہمارا قرآن جس نے ہمیں سب سے پہلا لفظ جو دیا ہے، وہ لفظ کسی اور چیز سے متعلق نہیں ہے، اس لفظ کا تعلق پڑھنے اور پڑھانے سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہے، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعہ آپ پر پہلی وحی بھیجی ہے۔ 5 آیتیں قرآن مجید کی اتری ہیں۔ اگر آپ غور کریں گے تو ان 5 آیتوں میں 6 مرتبہ پڑھنے کا حکم ہے۔ 6 مرتبہ پڑھنے پڑھانے سے متعلق چیزیں 6 بار ذکر کی گئی ہیں۔ 2 بار اقرا ہے، 2 بار علمہ ہے، 1 بار لم یعلم ہے اور قلم ہے۔ یہ 6 چیزیں قرآن مجید کی پہلی 5 آیتوں میں پڑھنے پڑھانے سے متعلق چیزیں 6 مرتبہ ذکر کی گئی۔ آج اس قوم کا حال یہ ہے کہ اس میں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد انتہائی کم ہے، چاہے وہ دینی معاملہ ہو یا دنیاوی معاملہ ہو۔ آپ خود دیکھیے ہمارے مسلمانوں میں کتنے ڈاکٹر ہیں، کتنے انجینئر ہیں، کتنے علماء ہیں، بڑا بڑا کام ہے، بڑی آبادی ہے، بڑی بستیاں ہیں، صبح پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، دوسرے گاؤں سے بلانا پڑ رہا ہے۔ نہ دینی تعلیم کی طرف رجحان ہے، نہ دنیاوی تعلیم کی طرف رجحان ہے، اور یہی ہماری ناکامی کی بنیادی وجہ ہے۔ اگر ہمیں ترقی کرنا ہے اور اس ملک کے مستقبل میں ایک خوشگوار زندگی ہم چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنی بچیوں کو پڑھائیں۔ یہ تعلیم ہمارے مستقبل کی کامیابی اور ہمارے مستقبل کے خوشگوار زندگی کی ضمانت ہے۔ اگر تعلیم سے تعلیم کے سلسلے میں جو بیراہ روی ہے، اگر یہی جاری رہی تو اللہ نہ کرے آنے والے حالات اور بھی ناگفتہ ہوں گے۔ اس لیے حضرات گرامی، ہم سب کو چاہیے کہ ہم تعلیم سے جڑیں، اپنے بچوں کو تعلیم سے جوڑیں۔ کھانے پینے کی پریشانی وہ ہونے دیجیے، پہننے اوڑھنے کی اگر تکلیف ہو رہی ہے ہونے دیجیے۔ اگر آپ مزدوری سے جڑ رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، کریں، محنت کریں، لیکن اپنے بچوں کو تعلیم سے جوڑیں۔ یہی ہماری کامیابی کی کنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد ایک بنیادی اور اہم چیز ہمارے لیے تعلیم ہے۔ اللہ پر ایمان بھی ہم صحیح معنوں میں نہیں لا سکتے ہیں جب تک ہمارے پاس تعلیم نہ ہو۔ ہم عبادت نہیں صحیح سے کر سکتے ہیں جب تک کہ ہمارے پاس تعلیم نہ ہو۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت صحیح سے نہیں کر پائیں گے اگر ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے۔ ہماری مائیں جن کی گود بچوں کا پہلا مدرسہ ہے، اگر ان کے پاس تعلیم نہیں ہے تو اپنے بچوں کو کیا پڑھائیں؟ اس لیے ضروری ہے کہ تعلیم کے سلسلے میں پیش رفت کی جائے۔ اگر آج دنیا امام بخاری کو یاد کرتی ہے اور ہر مدرسے میں ان کی کتاب پڑھی پڑھائی جاتی ہے، اگر انہیں امام المحدثین اور امیر المومنین فی الحدیث کا خطاب دیا گیا ہے تو صرف علم کی
बरकत की वजह से। आज अइम्मे अरबा का एहतराम है तो इस वजह से कि उन्होंने किताब और सुन्नत को खंगाला, बड़ी मेहनत की उन्होंने, दुनिया के सामने अपने इल्म का लोहा बनवाया। तरक्की जिन्होंने भी की है, कोई भी बिना इल्म के तरक्की नहीं कर सका है। ये रिफात का सबब है, ये बुलंदी का सबब है, ये कामयाबी का जरिया है, ये जन्नत का जरिया है। मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ीहि इल्मा सहलल्लाहु लहू बिही तरीक़न इलल जन्ना। जो शख्स इल्म के रास्ते के लिए निकला, इल्म हासिल करने के लिए निकला, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शख्स को उस रास्ते में निकलने की वजह से जन्नत का रास्ता उसके लिए आसान कर देता है। हम लोग जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा में पढ़ रहे थे, इस अकरारा और कुतुबिया की खुशनसीबी है। आपका चर्चा मदीना और मक्का की यूनिवर्सिटियों में होता है। आपके गांव के लोगों ने जो किताबें लिखी हैं, उन किताबों के हवाले मदीना यूनिवर्सिटी में दिए जाते हैं। मौलाना अब्दुल अलीम बस्तवी इसी गांव के हैं, मेरे ख्याल से अकरारा ही के हैं। इनकी किताब का हवाला हदीस पढ़ने पढ़ाने वाले असातिज़ा दर्सगाहे जामिया इस्लामिया मदीना में दिया करते हैं। अगर आपके गांव का नाम मदीना तक पहुंचा है तो आपकी इन बिल्डिंगों की वजह से नहीं पहुंचा है, या गांव के आसपास जो बहुत से तालाब मछलियों के हैं, इन्होंने आपके गांव का नाम मदीना और मक्का तक नहीं पहुंचाया है। अगर आपके गांव का नाम मक्का और मदीना में गूंज रहा है तो ये इल्म की बरकत। हज़रात गिरामी, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद आपके गांव का नाम रोशन हो और सारी दुनिया आपके गांव को एहतराम और अकीदत की निगाह से देखे, तो आपको इसी इल्म से जुड़ना होगा, कुरान के इल्म से जुड़ना होगा, हदीस के इल्म से जुड़ना होगा, असली उलूम से जुड़ना होगा और इल्म के तमाम मैदानों में अपना लोहा मनवाना होगा। जो तरक्की आज है, इससे ज्यादा कहीं आपका चर्चा होगा और आपका नाम होगा। और मुझे उम्मीद है कि अकरारा के लोग, खजुरिया के लोग जो गयूर अफराद हैं, इंशाअल्लाह अच्छे से करेंगे। मैं आप सबसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि इस दरसगाह इस्लामिया अकरारा, जो ये आपका मदरसा है, इंतहाई पुराना मदरसा है, जामिया सल्फिया से इसका इल्हाक है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पढ़ करके वहाँ जाते हैं। आप इसमें मजीद बेहतरी लाइए, अच्छे असातिज़ा रखिए, अच्छे मौलूमात रखिए और जो निसाब तालीम है उस पर गौर खोज करते रहिए, असातिज़ा के साथ बैठिए और कोशिश कीजिए, अपडेट करते रहिए, जमाने के साथ चलने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह आप कामयाब रहेंगे, आपके इदारे का नाम होगा और आपके इदारे की वजह से दुनिया में आपका नाम रोशन होगा। तरबियत के हवाले से देखिए, क्योंकि बच्चियों का मामला है, सिर्फ एक हदीस में जिक्र कर देता हूँ बुखारी की। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिन्हें डबल सवाब मिलता है। सलासतुन लहुम अजरान, 3 किस्म के लोग ऐसे हैं अल्लाह ताला जिनको डबल सवाब देता है। एक वो आदमी जो अपने नबी पर ईमान लाया, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले वो यहूदी था, नसरानी था, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना पा लिया, उन पर ईमान ले आया। तो 2 नबियों पर ईमान लाने की वजह से अल्लाह ताला उसको डबल सवाब देता है। दूसरा वो शख्स जिसके यहाँ कोई गुलाम था, एक गुलाम ने अपने मालिक से ये मुआहदा कर लिया कि आप हमें आजाद कर दीजिए, हम इतना आपको कमा करके देते रहेंगे, मशहूर मसला है। तो अल्लाह ताला उस गुलाम को, जिसने अल्लाह का हुक्म माना और अपने मालिक का हुक्म माना, तो उसको अल्लाह ताला डबल सवाब देता है। मौजू से मुताल्लिक चीज जो है वो रजुल इंदहु अमा, एक वो आदमी जिसके यहाँ एक लौंडी थी, एक खादिमा थी, एक नौकरानी थी, उसने उसको पढ़ाया, तालीम और तरबियत से नवाजा। अल्लमहा फअहसना तालीमहा व अद्दबहा फअहसना तादीबहा। एक खादिमा, एक नौकरानी, एक लौंडी उसके यहाँ थी। उस शख्स ने उस नौकरानी को पढ़ाया लिखाया, इल्म व अदब सिखाया, तौर तरीका सिखाया, तहजीब सिखाया, फिर उसके बाद उसे आजाद कर दिया और उससे शादी कर ली। अल्लाह ताला
ایسے شخص کو دوہرا اجر ڈبل ثواب دیتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی اپنی لونڈی، اپنی خادمہ اور نوکرانی کو پڑھا دینے کی وجہ سے، تعلیم دلا دینے کی وجہ سے، تربیت دینے کی وجہ سے ڈبل اجر کا مستحق ہے، تو اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو پڑھا دے، اپنی بچی کو پڑھا دے، اپنے بچے کو پڑھا دے، تو اسے اللہ تعالیٰ کتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک نوکرانی اور خادمہ کو پڑھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ڈبل اجر اگر کسی کو دے رہا ہے، تو آدمی اگر اپنوں کو پڑھائے گا تو کتنا ثواب اسے ملے گا، بہت ثواب اللہ تعالیٰ اس کے حصے میں عطا فرمائے گا۔ اٹھارہ گاؤں کے مالدار لوگوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت نوازا ہے، اللہ کا شکر ادا کیجئے، دعا اللہ تعالیٰ آپ کو مزید نوازے اور آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ مولا کریم آپ کو جو کچھ دے رہا ہے اس کو آپ کے لیے، آپ کے گھر بار کے لیے مفید اور بہتر بنائے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ گاؤں کے غریب، پریشان حال، کمزور بچوں اور بچیوں کی بھی دیکھ ریکھ کیجئے۔ آپ اپنے بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ وہ بچے جو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن خرچ برچ درمیان میں حائل ہے، ان کے والدین خرچہ نہیں برداشت کر سکتے ہیں، آپ سے گزارش ہے آپ پڑھائیے۔ اس سے بڑی سعادت اور خوش نصیبی کیا ہے کہ آپ کے ذریعے سے ایک بچہ عالم دین بن جائے۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کے خرچ پر ایک لڑکا حافظ قرآن بن جائے، مسجد میں امامت کرائے، خطبہ دے، بچوں اور بچیوں کو پڑھانے کا کام کرے۔ اس سے بڑی سعادت اور اس سے بڑی خوش نصیبی کوئی نہیں ہوگی، اور آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ میری یہ گزارش ہے، پھر ایک بار میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں جس کی توفیق اور اعانت و مدد سے یہاں حاضری ہوئی۔ اس مدرسے کے، اس ادارے کے تمام ذمہ داران کا، اراکین کا، تمام اساتذہ اور معلمات و طالبات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خاص طور سے دو برادران ہمارے جن کے توسط سے یہاں رسائی ہوئی ہے، میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں بار الہ اس ادارے کو مزید ترقی عطا فرمائے، دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کی جو محبت اس ادارے سے ہے اللہ تعالیٰ اس میں مزید اضافہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کے تئیں آپ سب کو ہمدرد بنائے، بہخواہ بنائے، اور ہر ممکن تعاون اس ادارے کی ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو کرنے والا بنائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔